وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ ہمارے رب قریب ہے تو آہستہ مانگیں یا دور ہے تاکہ زور سے مانگیں، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ میں قریب ہوں، لیکن دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرائط ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، جن کو اٹھایا ہے، جن کو استاذ نے اٹھایا ہے بھائی وہ نہ بیٹھیں۔ ہاں 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 بھائی، طاہر خان، گوہر منیر، طلحہ زاہد یہ ہیں، غیر حاضریاں کیوں کرتے ہو بھائی؟ ہاں آ جائیں لیٹ، اچھا اس طرح نہیں کرو نا بھائی۔ ہاں روزانہ جو ہے پابندی سے آتے ہو تو پھر جاؤ نا، پھر مولانا سے ملیں اور ان کو بولیں آئندہ جو ہے غیر حاضری نہیں کریں گے، مل کے آ جائیں، جلدی کریں۔ ہاں اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعان، جب مجھ سے کوئی مانگتا ہے، بے انالتی ما سالا، دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ہاں سمجھ نہیں یہ بات؟ تو انسان پھر سوچتا ہے کہ کبھی تو بہت سی چیزیں مانگتا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں جب تک آدمی جلد بازی سے کام نہ لیں۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ نے دعا مانگی اور یہ کہیں کہ شام تک ہو جائیں۔ کبھی انبیاءوں کی دعائیں جو ہے 10 20 سال کے بعد قبول ہوئی ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ دوسری بات یہ کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کے قبولیت کے 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ پہلا صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے۔ دوسرا صورت یہ ہے جو دعا تو قبول ہو گئی لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال نامہ میں اجر اور ثواب لکھ دیں اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آپ کو دنیا میں مل جائے تو آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اس لیے دعا قبول ہو گئی۔ وہ چیز آپ کو نہیں دیے گئے لیکن ثواب اور اجر آپ کے عمل نامے میں اس کے بدلے میں لکھ دیے گئے۔ تیسرا صورت یہ ہے کہ دعا جو چیز آپ نے مانگی وہ نہیں ملی لیکن اس کے بدلے میں ایک بڑی سی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال لیتے ہیں۔ اس مصیبت کو کیا کرتے ہیں؟ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے دعا تو قبول نہیں ہوئی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ دوسری بات شرط یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ فرماتے ہیں میرے حکم کو مان لیں۔ کیا کریں؟ تو پھر دعا قبول ہوگی نا۔ ایک طرف اللہ کی نافرمانی، دوسرے طرف اللہ سے مانگتا ہے، ایک طرف حرام کھاتا ہے، دوسرے طرف دعا مانگتا ہے، عبادت بجا لاتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی غبار آلودہ سفر کے حالت میں ہے، پراگندہ بالوں والا، یعنی ایک تو سفر ہے، سفر میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غربت کی حالت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے آدمی۔ 2 ہو گئے، یعنی اسباب موجود ہے قبولیت کے لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دیں یہ دیں۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، حضور فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ مَأْكَلَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام،
پینا حرام، پہننا حرام، تو جب حرام کھائے گا تو دعا کہاں قبول ہوگی، عبادت کہاں قبول ہوتی ہے؟ سمجھیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام کو مانیں نا تو پھر دیکھیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسی طرح وَلْيُؤْمِنُوا بِي يَدِيمُوا عَلَى الْإِيمَانِ، ایمان تو ہے تو اس لیے دعا مانگ رہا ہے نا، ایمان لائیں تو پھر دعا قبول ہوگی، تو وہی مومن نہیں ہے تو دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ یعنی دعا مراد ہے، کیا مراد ہے؟ لعلہم یرشدون یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق آدمی چلے، اور غلطی ہو جائیں تو معافی مانگیں، کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي يُدِيمُونَ عَلَى الْإِيمَانِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال قرار دیے گئے تمہارے لیے رات کے روزہ، الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، خاص طور پر عورتوں کے پاس پہنچنا۔ رفث کا معنی ہے الافضاء الی نسائکم بالجماع، یعنی یہ ذکر اس لیے کیا چونکہ واقعات اس طرح پیش آ گئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ تو کچھ صحابہ اکرام سے شام کو رات کو غلطیاں ہو گئیں، انہوں نے یہ سمجھا، یعنی نا سمجھی میں جو ہے ہم بستری ہو گئی بیوی کے ساتھ جبکہ روزہ شروع ہو چکا تھا، یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بیویوں کے متعلق یہ کہا کہ نہیں تم ایسے کہہ رہی ہو، جیسے حضرت فاروق اعظم گھر آئے، بیوی نے کہا کہ میرا روزہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ فرمانے لگی نہیں ایسے کہہ رہی ہے۔ تو پھر صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، سرما کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، کل بتایا، کھیت میں کام کر کے آیا تو آ کے سو گیا، پھر دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو بہرحال تو شروع میں آپ کو بتا دیا کہ روزے میں بھی 3 تبدیلی آئی تھی نا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ رات کے روزہ بھی فرض قرار دیے گئے تھے شروع میں، بات سمجھ میں آئے نا؟ ہاں، اعلان نسائکم بالجماع نظر نسخا ما كان في صدر الاسلام من تحریمه وتحریم الاکل والشرب بعد العشاء، ابتدائی اسلام میں عشاء کے بعد کھانے پینا جو ہے وہ حرام قرار دیے گئے تھے، دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا۔ اس روایت میں اس میں تو بعد العشاء ذکر کیا نا۔ ابو داؤد کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كانوا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلوا العشاء حرم علیہم الطعام والشراب والنساء، بات سمجھ میں آئے نا؟ جب عشاء کی نماز ہو جاتی تو اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا؟ کھانا پینا بند۔ ایک دوسرے روایت میں ہے، بخاری کی روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ منع جو ہے نیند کے ساتھ مقید ہے، یعنی عشاء کے بعد جب بھی سو جائیں تو پھر روزہ شروع ہو جاتا، نیند سے پہلے روزہ شروع نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں شاید علت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نیند ہو، یعنی نیند سونے سے فوراً جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا ذکر بعض روایتوں میں اس لیے کیا کہ عام طور پر عشاء کی نماز کے فوراً بعد پھر سوتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کے لیے کے پاس جانے کی اجازت دی ہے رمضان میں روزے کی حالت میں رات کو، کیوں؟ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مفسر فرماتے ہیں کنایۃ عن تعانقہما، اشارہ ہے معانقہ سے، یعنی جس طرح آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے کپڑا لگا ہوا ہے تو آپ کا جسم کا جزء لازم ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو آپ کا عزت ہے یہ کپڑا،
آپ کے سطر پوشی کا ایک ذریعہ ہے، تو اسی طرح آپ کے بیوی بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے عزت کے تحفظ کا ذریعہ ہے، آپ کے خواہشات کے تکمیل کے ذریعہ ہیں۔ استعارہ استعمال کیا، ہن لباس لکم، بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، یہ دنیا ساری کی ساری ایک وقتی فائدہ ہے، یہاں ساری چیزیں وقتی فائدہ ہیں، لیکن سب سے بہترین فائدہ اس دنیا میں کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ دین و دنیا کے اعتبار سے آدمی کے لیے ممیز بن جاتی ہے، سمجھیں؟ تنکح المرأة لأربعین، حدیث میں آتا ہے عام طور پر نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پر عورتوں کا انتخاب کیے جاتے ہیں، لجمالہا، حسن کی وجہ سے، ولحسبہا، حسب و نسب کی وجہ سے، ولمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولدینہا، اس کے دینداری اور تقوی کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں نا تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دینداری کو دیکھیں۔ اگر آپ نے دینداری کو ترجیح دی تو باقی ساری خوبیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کنایۃ عن تعانقہما او احتیاج کل منہما الی صاحبہ، یا تو معانقہ ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا ایک دوسرے کے ضرورت ہیں، جس طرح کپڑا انسانی ضرورت میں سے شامل ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ کو پتہ ہے تم خیانت کرتے ہو، تخونون انفسکم، خیانت میں ڈالتے ہو اپنے آپ کو، بالجماع لیلۃ الصیام، روزی کی حالت میں ہم بستری کر کے، وقع ذلک لعمر وغیرہ، حضرت فاروق اعظم سے اس طرح واقع پیش آیا اور اس طرح دوسرے صحابہ کرام سے، واعتذروا الی النبی، انہوں نے آ کر حضور سے معذرت کی، یا رسول اللہ اس طرح غلطی ہو گئی ہم سے، روزے کے حالت میں ہم بیوی کے پاس گئے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے لیے مہربانی فرما دی، قبل توبتکم وعفی عنکم، عفو کیا ہے، فالآن باشرون، اب تم رات کو ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، رمضان کی حالت میں، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کریں اس کو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے، یباحہ من الجماع او قدرہ من الولد، ما کتب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جو رات میں تمہارے لیے ہم بستری کو مباح قرار دیا، تلاش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ او قدرہ من الولد، یا اللہ نے تمہارے تقدیر میں جو اولاد لکھے ہیں، ہم بستری کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوں گے وہ مرادیں ہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ اللہ فرماتے ہیں من الولد، اولاد میں سے، بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ نکاح کا ایک بڑا مقصد نسل انسانی کو برقرار رکھنا بھی ہے۔ کیا ہے؟ نسل انسانی کو برقرار رکھنا۔ جس طرح خواہشات کے تکمیل یہ ایک بڑا وجہ ہے، اسی طرح نکاح کا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کو بڑھاوا دینا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فإنی افاخر بکم الامم، ایسے عورتوں سے شادی کرو جو شوہروں سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خاندان سے پتہ چلتا ہے۔ کس سے پتہ چلتا ہے؟ خاندان سے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ نہیں کہ سب سے اچھی بات 2 بچوں کے ساتھ، ہاں بھائی، جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ آدمی جو ہے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ ایک کو ایک شعبے میں لگا، دوسرے شعبے میں، تیسرے شعبے میں، ایک ہی ہوگا تو وہ کیا کرو گے؟ کہاں سنبھالے گا؟ گھر سنبھالے گا یا دین کی خدمت کرے گا؟ والدین کی خدمت کرے گا، اپنا خدمت کرے گا، یا ایک آدمی کا 10 بیٹے ہیں تو 10 شعبے سنبھالیں گے؟ اب رہ گئی یہ بات کہ رزق کہاں سے دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے اولاد کو بھوک کی وجہ سے نہ ماریں،
نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو ان کو نہیں دیتے ہیں؟ جو آتا اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اپنا نصیب لے کر آتا ہے. تو لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ آبادی بڑھے گی تو پھر گنجائش نہیں رہے گا. تو جب سے آدم علیہ السلام، ایک آدم اور ایک حوا تھے اس روئے زمین میں، کروڑوں انسان، اربوں انسان دنیا میں موجود ہے، آج تک کبھی زمین تنگ نہیں ہوئی. تو قیامت تک تنگ اتنے اللہ اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں. جتنے لوگ زیادہ پیدا ہوں گے اتنا پھر اسباب معاش بھی، جو آج سے 50 سال پہلے جو اسباب تھے تو اس سے آج جو ہے وہ دگنا اور اس سے بھی ڈبل ہو چکے ہیں. تو اسی طرح مرور زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسباب معاش کے پیدا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ قتل اولاد کا دو صورت ہے. ایک یہ ہے کہ آپ دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، روحانی طور پر قتل یہ ہے اولاد کے، آپ اس کو دین علم نہیں دیتے اس بنیاد پر، کل کو یہ پھر کیا کرے گا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے کوئی ہنر سکھاؤ، کوئی دنیا کی تعلیم دو تاکہ افسر بنے، تاکہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. ہاں سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ والوں کو اللہ حالات لاتے ہیں لیکن اس طرح پریشان نہیں کرتے ہیں جس طرح دنیا دار ہوتے ہیں. ان کے پاس سارے وسائل ہیں لیکن سب سے زیادہ خودکشی وہ لوگ کرتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں دنیا کے لحاظ سے. کبھی آپ نے کسی عالم کو دیکھا اقتصادی مشکل کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہو، گھریلو پریشانی کی وجہ سے خودکشی کی ہو؟ آپ کو دوسرے طبقے میں ہزاروں ملیں گے. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے فرمایا ہے کہ دین پر چلو گے تو خوشی کا زندگی ملے گی. خوشی کا زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سرمایہ جائے، جتنا ہے اس پہ آپ اتنا خوش ہیں کہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی اتنا خوش نہیں ہے جتنا آپ خوش ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ ہاں اس لیے فرمایا ما کتب اللہ لکم کلوا واشربوا. اس لیے حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں تمہارے اوپر فخر کروں گا، میرے امت اتنے ہیں، میرے امت اتنے ہیں. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو حتی یتبین، رات کو کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائیں سفید تار سیاہ تار سے، من الفجر، تار سے کیا مراد ہے؟ فجر کی. اے الصادق بیان للخیط الابیض و بیان الاسود محذوف ہونا اے من اللیل. میں یہ بتا دیا، صبح صادق اور صبح کاذب کو بتا دیا. ہاں سمجھ آئی بات؟ شبہ ما یبدو من البیاض و ما یمتد معه من الغبش بخیطین ابیض و اسود فی الامتداد. تشبیہ دیے ہیں جو سفیدی ظاہر ہوتا ہے، وما یمتد معه من الغبش، پھر اس کے ساتھ جو تاریکی پھیل جاتا ہے، بخیطین، دو تاروں کے ساتھ، ایک سفید ہو ایک سیاہ ہو، فی الامتداد، لمبائی میں. تو آسمان کے افق پر یہ پھیل جاتے ہیں. تو صبح صادق اور صبح کاذب کا ذکر فرمایا. سمجھ آئی بات؟ صبح صادق تک آپ کا پی سکتے ہیں. صحابی رسول حدیث میں آتا ہے دو تار لیے، اس نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور بار بار ان کو دیکھتے رہے. جب حضور کو صبح بتا دیا، حضور نے فرمایا آپ کے تکیہ تو بڑا وسیع ہے، اللہ تو دن رات کا ذکر فرما رہے ہیں،
آپ نے دونوں کو جو ہے ایک تکیہ کے نیچے جمع کر دی. بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ تو استعارہ ہے، حقیقت نہیں ہے. ثم اتموا الصیام، پھر روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک، الی دخوله بغروب الشمس، غروب شمس، سورج غروب ہونے تک. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، ولا تباشروهن، تم مباشرت نہیں کرو اپنی عورتوں کے ساتھ. وانتم عاکفون فی المساجد، تم مسجد میں اعتکاف کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ متعلق ہے عاکفون کے ساتھ، نہی لمن کان یخرج وهو معتکف فیجامع امرأته ویعود. ایک آدمی اعتکاف کی حالت میں گھر جا کے بیوی سے ہم بستری کر کے پھر غسل کر کے واپس آتا، میں اب منع کر دیا، نہیں اب نہیں. اعتکاف ہے تو ساری دنیا سے اپنے تعلق کاٹ کے اپنے رب کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے خاص تعلق قائم کریں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. پھر اعتکاف 3 قسم پر ہوتا ہے. ایک اعتکاف واجب ہے جو نظر ہوتا ہے، ایک اعتکاف مسنون ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، ایک اعتکاف مستحب ہے جو 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. لیکن اعتکاف نظر اور اعتکاف مسنون کے لیے روزہ شرط ہے. سمجھ آئی بات؟ فی المساجد سے یہ نہ سمجھنا. تو اس لیے جمہور کا رائے تو یہی ہے کہ اعتکاف مشروط ہے مسجد کے ساتھ. ہمارے یہاں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے پھر کیا ہے؟ گھر کے کسی کونے پہ اعتکاف میں بیٹھے گی. عاکفون فی المساجد، بتا دیا کہ مسجدوں میں، عام مسجد بھی نہیں بلکہ اس مسجد میں جہاں باقاعدہ 5 وقت نماز ہوتی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ معتکف بغیر ضرورت شرعیہ اور تبعیہ کے گھر سے نہیں نکلے گا. اگر 1 منٹ کے لیے بھی بغیر ضرورت شرعیہ اور تبعیہ کے نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا حدود ہے. حدھا لعبادہ لیقفوا عندہا، تاکہ یہیں پہ کھڑے ہو جائے. حد ہے نا، یہاں سے آگے نہیں بڑھنا. فلا تقربوہا، یہ لا تعتدوہا سے کہ بنسبت یہ زیادہ، اس میں کیا ہے؟ مبالغہ ہے. المعبر بھی فی آیت اخری، جو دوسری آیت میں یہی اسی طرح تعبیر کی ہے. کذالک کما بین لکم ما ذکر یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اللہ بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے دلائل تاکہ یہ لوگ گناہوں سے کیا کریں. اتق محارم، آگے ذکر کر رہا ہے، اتق المحارم تکن عبد الناس. گناہوں سے بچو گے تو سب سے زیادہ متقی آپ ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ صرف نوافل اور چیلے لگانے سے کام نہیں چلے گا، گناہوں سے بھی بچانے پڑیں گے. بات سمجھ میں آئے نا؟ صرف نوافل سے کام نہیں چلے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھائیں تمہارے مال کو تمہارے درمیان باطل طریقے سے. إِلَّا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ، اپنے مال کو باطل طریقے سے کیا مطلب؟ یعنی حرام طریقے سے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا مال بھی تو تمہارا ہی ہے، تو اس لیے اس کو حرام طریقے سے کیوں کھا رہے ہو؟ کسی کا حق کیوں دباتے ہو؟ رشوت کیوں لیتے ہو؟ رشوت کیوں دیتے ہو؟ بالباطل، حرام طریقے سے. شرعاً کالسرقۃ والغصب، چوری کر کے کسی کے مال زور زبردستی قبضہ کر لیے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اس مال کو نہ لے جائیں حاکموں کے پاس. تدلو تلقوا بها ولا تلقوا بحکومتها وبالاموال رشوة الى الحکام، بطور رشوت حاکموں کے پاس لے جاتے ہو تاکہ ہمارے کام نکل جائیں. رشوت دین الراشی والمرتشی کلاہما، دونوں جہنمی. ہاں اگر ایک آدمی کا ایسے کسی نے پھنسا دیا، اب رشوت دیے بغیر اس کا اپنا حق یا اپنے جان چھڑانا مشکل ہو گیا، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر مجبوراً پولیس والوں نے آپ کو پکڑ لیا راستے میں، اب جانے نہیں دے رہے ہیں، اب کیا کرے آدمی؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ سمجھ میں بات آئی؟ یہ وہ پھر گناہ ان کے ذمہ میں ہوگا. کیا ہوگا؟ بالتحاکم، فریقاً ایک جماعت من اموال الناس لتاکلوا، تاکہ کھائیں
اس فیصلے سے اور حاکموں کے پاس لے جانے سے ایک جماعت من اموال الناس متلبسین بالاسم گناہ کے ذریعے سے وانتم تعلمون انکم مبطلون، پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، رشوت دیتے ہو یا رشوت لیتے ہو، یہ دونوں کیا ہے؟ حرام ہے، تمہیں پتہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں یعنی الاہلہ ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں، لم تبدو دقیقتاً ثم تزید، یہ کیا وجہ ہے؟ شروع میں یہ کیا ہوتا ہے؟ باریک، پھر بڑھتا بڑھتا جو ہے بڑھ جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، حتی تمتلئ نورا، 14ویں چاند بن جاتا ہے، اس کا آخر وجہ۔ ثم تعود کما بدت، پھر واپس آ کے جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ولا تکن علی حالۃ واحدۃ کالشمس، یہ کیا وجہ ہے؟ سورج تو ہر حالت میں ایک ہی حالت میں ہوتا ہے نا، چاند بھی ایسے طرح رہے۔ قل لہم، کہہ دیجئے ان کو، ہے مواقیت للناس، یہ کیا ہے؟ لوگوں کو وقت بتاتا ہے، مواقیت، سمجھ نہیں آئی بات؟ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس۔ بعض فرماتے ہیں سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بڑھتا اور کم کیوں ہوتا؟ اللہ نے حکمت بتا دی، یہ نہیں کہو بلکہ حکمت پوچھو، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زیادت اور کمی کا حکمت بتا دی کہ وقت بتائے گا، سمجھ آئی بات؟ بعض فرماتے نہیں، انہوں نے سوال ہی شروع میں حکمت سے کیا تھا، یہ بڑے اور چھوٹے ہونے کا حکمت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مواقیت للناس، مواقیت جمع ہے میقات کی، میقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میقات زمانی ہوتا ہے، ایک میقات زمانی وقت متعین کو کہتے ہیں، جسے نماز کا اوقات ہے، ہاں روزے کے۔ ایک میقات مکانی ہے، باب المیقات حج میں، جہاں سے بغیر احرام کے آبا حرم کے للناس یعلمون بأوقات زرعہم، شان کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب فصل لگانے کا ٹائم ہے، وہ متاجرہم، اب تجارت کا وعدۃ نسائہم، عورتوں کا عدت 4 مہینے 10 دن یا 3 مہینے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ مہینے سے نا۔ وصیامہم وافطارہم، روزہ اور روزے کا افطار، یہ کیسے؟ چاند کے بڑھنے اور چھوٹے ہونے سے پتہ چل جاتا ہے، کب یہ 1 مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا شروع ہو گیا، اب ایک ہی حالت میں رہتا تو کیسے پتہ چلتا؟ ہاں کون سے مہینے چل رہے ہیں؟ والحج، اور اسی طرح حج کا وقت کا پتہ چلتا ہے، تفعل الناس یعلم بها وقته فلو استمرت على حالت واحد لم يعرف ذلك، اگر ایک ہی حالت میں ہوتا تو پتہ۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دروازے کے پاس آؤ، من ظہورها پشت سے، فی الاحرام، احرام میں، بأن تنقبوا فيها نقبہ، اس میں ایک سوراخ کر دو، تدخلوا فیہ وتخرجون وتتركون الباب وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا۔ ہاں ایک آدمی حج عمرے کے لیے گیا، جب واپس آ گیا تو اسی دروازے میں نہیں آتے تھے، دوسرا دروازہ دوسرے طرف نکال، کیوں؟ اس سے گناہ کے ساتھ ہم گئے تھے، اب صاف ہو کر آئے ہیں تو لہٰذا اس میں اسی دروازے میں نہیں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی تھوڑی ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ ولیکن البر، نیکی یہ یا یہ کہ ذل برا، نیکی والا وہ ہے من اتقا، جو گناہوں سے بچاتا ہے، من اتق اللہ بترک مخالفتی، مخالفت نہیں کرتا۔ وآتوا البیوت من ابوابها، دروازے کے پاس آتا ہے احرام میں اور عام حالتوں میں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ولما صد عن البیت عام الحدیبیۃ وصالح الکفار علی ان یعود العام القابل تو ویخلو له مکۃ 3 ایام وتجہز لعمرۃ القضاء وخافوا ان لا تفیء قریش ویقاتلهم وکرہ المسلمون قتالهم فی الحرم والاحرام والشہر الحرام۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی
سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا کہ صحابہ کے ایک جماعت کے ساتھ حرم جا رہا ہوں عمرہ ادا کرنے کے لیے، بڑی تعداد صحابہ کرام ہیں۔ تو ظاہری بات ہے انبیاءوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی۔ ہاں بھائی، انبیاءوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی۔ تو اس صورت میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں صحابہ کے سامنے وہ خواب بیان کی۔ جب حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کی تو صحابہ کے دل میں شوق پیدا ہوا، انہوں نے اصرار کر لی کہ یا رسول اللہ چلیے یہ تو خواب دیکھا۔ تو ظاہری بات ہے تعبیر کا کوئی وقت تو نہیں بتایا تھا نا کہ یہ کب پورا ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے، 16 اور 1700 صحابہ کرام ساتھ ہیں، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں ہے، کچھ حرم سے باہر ہے۔ جب وہاں پہنچے جو مکے کے قریب ہے، مشرکین کو پتہ چلا، انہوں نے قاصد بھیج کر منع کر دیا کہ بھائی نہیں آ سکتے، آ گیا تو ہم لڑیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ہم تو صرف عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت کر کے آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے اور آپ کی دشمنی ہے، مخالفت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم حرم میں آنے نہیں دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ آپ جا کے ان سے مذاکرات کر لیں، تو یہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عبادت کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بات تو آپ کی صحیح ہے، ہاں تھوڑی سی میرے مزاج میں سختی ہے، بات سمجھ میں آئے نا، تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ٹھیک ہونے کے بجائے جو ہے بگڑ جائے، میں پھر برداشت، تو عثمان کو بھیجیں گے تو اچھی بات ہے، بڑا نرم دل آدمی تھا، بات سمجھ میں آئے نا۔ حضور کو یہ مشورہ پسند آیا، حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ جب وہاں جا کے انہوں نے مذاکرات کی، کافی دن لگے، تو وہ یہاں پہ آنے میں دیر ہو گئی، تو ادھر سے منافقین نے یہ ہوا پلا دی کہ بھئی عثمان کو شہید کیا گیا۔ ظاہری بات ہے دنیا کے کسی اصول میں نہیں ہے کہ قاصد کو، سفیر کو قتل کیا جائے، دور جہالت میں بھی نہیں تھی یہ بات۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی اس سے، صحابہ کو جمع کیا اس درخت کے نیچے، ان 1700 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں سے ہے۔ پھر آخر میں حضور نے اپنے ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کر فرمایا ھذا ید عثمان، اس اعزاز میں وہ بھی شامل ہے۔ تو بعد میں بات غلط نکلی، بہرحال مذاکرات چلتے رہے، تو وہ بھی آ گئے، مشرکین نے بھی اپنے وفد کو بھیجا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا، نہیں ہم آنے نہیں دیں گے، وہ اپنے ضد و عناد پہ اڑے رہے۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ اب تو مسلمان واپس چلے جائیں گے، لیکن اگلے سال آئیں گے اسی ٹائم پہ، اتنا ہی تعداد ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ مکے میں 3 دن لوگ محرم کو خالی کریں گے، یہ مسلمان عمرہ ادا کر کے 3 دن رہیں گے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے۔ تلوار کے علاوہ باقی کوئی آلت حرب ان کے پاس نہیں ہوں گے، وہ تلوار بھی نیام سے نہیں نکالیں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ جس کو مشہور صلح، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا۔ اور ایک فیصلہ ان میں سے یہ بھی ہوا تھا کہ کوئی کافر مشرک مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جائیں تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ واپس کریں گے۔ اور اگر کوئی مسلمان علیہ باللہ مرتد ہو کر مکہ جائیں تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایسے کچھ شرائط تھے جس سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری نظر آ رہی تھی، لیکن یہ سارے اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا،
صحابہ بڑے بے چین ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں. حضرت فاروق اعظم نے تو بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ نے ہم حق پہ ہیں, ہم کہ نرمی کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ تو بڑی کمزوری ہے. لیکن راستے میں پھر آیت نازل ہوئی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اور یہی صلح حدیبیہ فتح خیبر کا سبب بھی بنا اور فتح مکہ کا سبب بھی بنا, بغیر کسی لڑائی کے. اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ واپس آئے صحابہ کرام, 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا. نہیں سمجھے کہ آپس میں نہیں لڑیں گے. جب ہم اصل کافروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے, جو اصل دشمن تھے, اب یہودیوں کی طرف متوجہ ہو گئے. خیبر کو فتح کیا. وہاں سے اسی دوران ابو بصیر ابو جندل کا واقعہ آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, پیچھے سے وہ صحابہ کرام وہاں آ گئے, تو مشرکین نے وفد بھیجا کہ وہی واپس کر دیں. صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو پکڑ کر کے دے دیے, کیونکہ معاہدہ تھا, خلاف ورزی تو نہیں ہو سکتی تھی. وہ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں وہ بیٹھے ہوئے تو ایسے, تو ایک سے کہا کہ یہ تلوار بہت اچھا ہے, یہ وہ کسی طریقے سے اس نے اس مشرک سے تلوار حاصل کر کے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ گیا. بھاگتے ہوئے جو ہے مدینہ آ گیا. حضور بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, سانس پھولے ہوئے پہنچ گئے. تو حضور نے دیکھتے ہی کہا کہ بھائی یہ کوئی شر لے کر آ رہا ہے یہ دوبارہ. تو کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے وہ تمہارا آدمی نے ادھر جو ہے ایک کو قتل کر دیا اور میں تو جان بچا کے آ گیا. حضور نے فرمایا میں کیا کروں, میں نے تو آپ کو دے دیے تھے نا, میں نے تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اب وہ واپس چلا گیا اور اس صحابی کو پتہ چلا, تو ظاہری بات ہے دوبارہ مدینہ جاؤں گا تو پھر حضور واپس کریں گے. انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک ساحل سمندر جو ہے اپنے پڑاؤ ڈال دیا, اپنے کیمپ بنا دی. اب جو وہاں سے آتا تھا وہ اس کے پاس ٹھہر رہے ہیں, ایک گروپ بن گیا. اب مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ وہ اسی راستے سے شام کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے ان کو لوٹنا شروع کر دی. جو قافلہ جا رہے ہیں اور ان کو لوٹ کے جو ہے, سمجھ نہیں آئی بات. اب ان کو پتہ تھا کہ اب حضور کے پاس جائیں گے تو ظاہری بات ہے حضور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو ایک گروپ بن گیا. اب مشرکین بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو مسئلہ اور خراب ہو گیا, ہمارا تو راستہ بھی محفوظ نہیں ہے. اب وہ خود ان کے نے وفد حضور کے پاس بھیجا کہ بھئی یہ معاہدہ ختم کر دیتے ہیں, یہ جو مسلمانوں کے واپسی ہے یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال جب جا رہے تھے نا, سن 7 میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو 3 دن صحابہ کے دل میں یہ بات تھی, انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم حرم 3 دن خالی کر دیں گے, لیکن مشرک ان کی باتوں پہ کیا اعتبار ہے؟ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, یا ہے وہ تو تلوار ہے, تو ہم حرم میں ہوں گے, وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے. ایک تو حرم کے بےعزتی, اوپر سے عزت مند مہینے کا احترام باقی نہیں رہے گا, اور حرم میں احرام کے حالت میں اور اشہر الحرم میں یہ سارے لڑائی ہو جائے گی, اور یہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہے, حرم کے توہین ہو جائیں گے. تو یہ دل میں ایک کٹک مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی, ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کی ضرورت نہیں. وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اللہ نے فرمایا تم آغاز تو نہ کریں, اگر کسی نے تمہارے ساتھ لڑنے کی کوشش کی نا, پھر اللہ کی طرف سے بھی تمہیں اجازت ہے حرم کی بھی پرواہ نہ کرنا, احرام کا بھی پرواہ نہ کرنا, اور اشہر الحرم کا بھی پرواہ نہ کرنا.
اس لیے گناہ گار نہیں ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کر دی؟ اجازت دے دی. سمجھ نہیں آئی بات؟ ولما صد عن البیت عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال میں حضور کو روکا گیا. وصالح الکفار علی یعود العام القابل، کفار نے مصالحت کی اس شرط پر کہ اگلے سال آئیں گے. وَيُخِلُّ لَهُ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، یہ مشرکین مکے کو 3 دن کے لیے خالی کریں گے. 3 دن پورا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو 1-2 دن اور. حضور نے حضرت میمونہ سے شادی بھی کی تھی اور فرمایا کہ شادی بھی یہیں ہو جائے گا اور تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی دعوت اور ولیمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس خالی کر دیں جائیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، معاہدہ تو یہی تھا نا. واپس آ گئے. تو اچھا وخاف ہوا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا 3 ایام وتجہز لعمرۃ القضاء، حضور نے تیاری فرمائی عمرہ قضا کے لیے. وخافوا ان لا تفی قریش، لیکن صحابہ ڈر گئے اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ کافر قریش جو ہے وہ اپنے وعدے کا ایفا نہ کریں. ویقاتلوہم، حرم کے اندر ان کے ساتھ لڑیں. وکرہ المسلمون قتالہم فی الحرم، لیکن مسلمانوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ حرم میں لڑائی ہو جائے، احرام کے حالت میں لڑائی ہو جائے اور اشہر الحرم میں لڑائی ہو جائے. ہاں بھائی، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ نے فرمایا لڑیں اللہ کے راستے میں. ہم دروازہ کھولیں بھائی، استاذ آ گیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ لڑیں جو یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، تم تجاوز نہ کرا لیں. بالابتداء بالقتال، آغاز تم نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں فرماتے ہیں تجاوز کرنے والوں کے ساتھ. ما حد لہم، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا آپ برقرار رکھیں. وہذا منسوخ بآیت برات، سورہ توبہ کی آیت سے اب یہ منسوخ ہو گیا. کس سے؟ یعنی آغاز اشہر الحرم میں تم نہ کریں. اس میں تو یہ کہا گیا نا اگر انہوں نے کر دیے تو تم، لیکن اس میں بات سمجھ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب جہاں بھی پائیں ان کو قتل کر دیں. ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قتل کریں ان کو جہاں پاؤ. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، جہاں تمہیں نکالا وہاں تو ان کو بھی نکال دو مکہ سے. وقد فعل بهم ذلك، یا وقد فعل بهم ذلك، ان کے ساتھ یہی کام ہوا. عام الفتح، فتح مکہ کے دن، یعنی 8ویں سال، پھر یعنی سن 6 میں یہ واقعہ پیش آیا. 7 میں عمرۃ القضاء ادا ہوا. سن 8 میں پھر مکہ فتح ہو گیا. 8 میں کیا ہوا؟ والفتنۃ اشد من القتل، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حرم میں لڑنا ایک بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں شرک تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے قتل سے. کیا ہے؟ مشرک تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ کر رہا ہے. لہم فی الحرم والاحرام الذین استعظمتموہ، تم ان کو یہ سمجھتے ہو حرم میں احرام کے حالت میں قتل. اللہ فرماتے ہیں شرک تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، مشرک تو اس کا بھی خیال نہیں رکھتا. ولا تقاتلوہم، ان کے ساتھ مسجد حرام میں نہ لڑیں، حرم کے اندر حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک تمہارے ساتھ نہ لڑیں. فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اگر لڑیں تو پھر تم بھی لڑیں. ایک قرأت میں بلا الف فی الافعال الثلاثہ، تینوں میں ہاں یقاتلوکم قاتلوکم. کذالک، یہ قتل اور اخراج جزاء الکافرین، کافروں کے کیا ہے؟ بدلہ ہے. فإن انتہوا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر یہ اپنے آپ کو روکیں گے کفر سے، اسلام قبول کریں گے، اللہ بخشنے والا مہرباں ہے. وقاتلوہم، ان کے ساتھ لڑیں حتی لا تکون فتنہ، کب تک جہاد کرو گے تو شرک برقرار باقی نہ رہیں. شرک جب تک دنیا میں شرک ہے تو قتال ہوگا، مشرک کے ساتھ لڑائی ہوگی، فتنہ باز کے ساتھ لڑائی ہوگی. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، عبادت سب کے سب کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے لیے ہوں گے. لا يعبد سواہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. فَإِنِ انتهوا عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، اگر انتہوا، اگر یہ منع ہو گئے شرک سے، اعتدا نہ کریں ان کے اوپر، لہٰذا اس پر فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر کوئی زیادتی نہیں ہوگی قتل و غیر کے ساتھ، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالم کے ساتھ. ایک آدمی توبہ کر لیں ٹھیک ہے،
ومن انتہا فلیس بظالم فلا عدوان علیہ، جو اس سے منع کریں، انہیں اپنے آپ کو کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، یا اپنے آپ کو عیب سے نہیں لڑتا، کافر ہے، تو فلیس بظالم، تو فلا عدوان علیہ، پھر کوئی زیادتی۔ الشہر الحرام بشہر الحرام، عزت مند مہینے آ گئے۔